رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے عشرائے مغفرت میں ہم سب کو اجتماع جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس عشرائے مغفرت میں ہم سب کی بخشش فرمائے اور رب ذوالجلال امت مسلمہ کے احوال کی اصلاح فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ایمان والوں سے اپنی مدد کے وعدے کیے ہیں اور
ان وعدوں کے پورا ہونے کا تذکرہ بھی قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو رب ذوالجلال سے ڈرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا، جہاں وہ پھنسا ہوا ہو نکلنے کا راستہ دے دیتا، جہاں وہ ڈوب رہا ہو اللہ اس کو کوئی سہارا عطا فرماتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق کے ملنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کمزوری محسوس مت کرو، مت گھبراؤ، تم ہی بلندی پانے والے ہو، غالب آنے والے ہو، اس شرط پر کہ تم حق ایمان اور مضبوط ایمان کے ساتھ مومن ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی طرف سے اپنے بندوں کو نوازنے کا وعدہ کیا ہے اور انہیں رحمت کے حصول کے لیے شرائط عطا کی، اللہ کی عون کے ملنے کے لیے انہیں اپنی طرف سے مختلف تقاضوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ رب ذوالجلال کا اپنی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہے اس معاملہ میں ایمان والوں کے ساتھ دیگر مخلوق سے جدا معاملہ۔ مخلوقات کے افراد اور طبقات تو بہت زیادہ ہیں، ان میں انسان جو ہیں، ایک مومن بھی انسان ہے، ایک کافر بھی انسان۔ کافر کو اللہ کی طرف سے رزق کا دیا جانا، کافر سے رزق کا چھینا جانا، اس کے اور اسباب۔ مومن کو اللہ کی طرف سے رزق ملنا، رزق تھوڑا ہو جانا، رزق چھن جانا یا رزق میں اضافہ ہونا، اس کے اور اسباب۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے آپ کو صرف مسلمانوں کا مولا کہا، حالانکہ وہ رب سارے جہانوں کا ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم۔ 26ویں پارے میں فرمایا کہ ایمان والوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ ایک ہے رب ذوالجلال کی ربوبیت، اس ربوبیت کے لحاظ سے وہ ہر ایک کو دیتا ہے، ہر ایک کو کھلاتا ہے، ہر ایک اسی کے رزق پہ پلتا ہے، خواہ مومن ہے خواہ کافر ہے۔ ایک ہے رب ذوالجلال کا اپنے بندوں کے لیے مولا ہونا، تو مولا کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے فرمایا کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، میں تو مومنین کا مولا ہوں۔ رب سب کا ہے، مولا کہا میں مومنین کا ہوں، تو اس میں فرق کر دیا کہ رب ذوالجلال جو کافر کو کھلاتا ہے اس میں کافر کو کھلاتے وقت کافر سے پیار نہیں کرتا،
لیکن مومن کو کھلاتا ہے تو کھلاتے وقت مومن سے پیار بھی کرتا ہے۔ کافروں کو نعمتیں اللہ کی جو ملتی ہیں، رزق اللہ ہی کا کھاتے ہیں اور کسی کا ہے ہی نہیں، اللہ ہی سب کو دینے والا ہے، تو وہ اس انداز کا ہے کہ رب ذوالجلال ان سے اپنی محبتوں کا اظہار نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں اپنی محبتوں کا مظہر بناتا ہے۔ مومن جو ہے اس کو رب ذوالجلال نے اپنی محبت کا مظہر بنایا ہوا ہے، اس کو دیتا ہے تو اس کا انداز کافر کے انداز سے جدا ہے۔ مومن مال لے رہا ہو، مومن کا انداز اور ہے، کافر کا انداز اور ہے۔ مومن سے مال چھن رہا ہو، اس کا انداز اور ہے، اس کا انداز اور ہے۔ اس پر آفت آ جائے تو اس کا مطلب اور ہے، کافر پر آ جائے تو اس کا مطلب اور ہے۔ اس بنیاد پر قرآن فلسفے نے دونوں طرف ان امور کو واضح کر دیا کہ وہ بندہ جو کفر میں ہے اس پر جس وقت ایسا وقت آیا ہے تو اس میں اس کے لیے مزید ایسی صورتحال کا اس کو سامنا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی گمراہی میں بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے شکوہ و شکایت میں بڑھتا ہے، جس وجہ سے اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اللہ نے اسے دھتکارا ہوا ہے اور اس کے دھتکارے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا۔ مومن جو بالعموم مومن کی شان ہے، کوئی مجرم انداز کا انسان نہ ہو، اس کے لیے جو رب ذوالجلال کی طرف سے تنگی آتی ہے، مصیبت اور آفت آتی ہے، یہ بحیثیت عذاب نہیں، بحیثیت آزمائش ہوتی ہے، بحیثیت ابتلا ہوتی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت کا اس سے تقاضا ہے کہ یہ پھر بھی رب کا شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے آپ کو دور مت سمجھے۔ خالق کائنات جل جلالہ بالآخر اس کی اس حالت کو بشکل انعام بدل دیتا ہے، جبکہ کافر جب محروم ہوا وہ بحیثیت عذاب تھا، اور پھر جو اس کو ملنے لگا تو وہ بھی اس کے لیے اس کی باغ ڈھیلی چھوڑ دی گئی ہے، اور اس کو پھر محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے جھٹکا لگایا گیا ہے، مجھے متوجہ کیا گیا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے جو انداز ہے ان میں واضح کر دیا کہ مومن کے احوال اور طرح کے ہوتے ہیں، کافر کے احوال اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر فرعون کو ساری زندگی سر درد نہ ہو تو یہ اس کی محبوبیت کی دلیل نہیں کہ وہ رب کا چونکہ پیارا تھا اس واسطے ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ اس کے سرکش ہونے کا ایک انداز ہے۔ اور دوسری طرف اشد الابتلاء الانبیاء، اشد الابتلاء سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جس طرح درجہ نیچے آتا جاتا ہے اتنا امتحان نرم ہوتا جاتا ہے۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے بندوں کے جو احوال ہیں اس کی حکمت موجود ہے۔ لہذا کافر جو ہے اس کے لیے تو ایمان کی دعوت ہے، ایمان لائے بغیر وہ جس حالت میں موجود ہے، اب کبھی اس کو رزق ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، اس کے لیے یہ صرف دعوت ایمان ہے، آگے جا کر پھر تقوی اور طہارت ہے، لیکن مومن کے لیے اس سے انداز جدا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے لیے یہ رکھا ہے کہ جس حالت میں ہے یہ چاہتا ہے کہ میری مزید بہتر ہو اور میرے لیے مزید اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں، تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے یہ فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ مجھے قریب سمجھے تو میں قریب ہوں، وہ مجھے دور سمجھتا ہے تو اس کے لحاظ سے میں دور ہوں، اگرچہ میں تو شارک سے بھی قریب ہوں لیکن اس نے مجھے دور سمجھا ہے تو پھر اس سے معاملہ دوری والا ہوگا۔ من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراع،
اور میں جس نے مجھے اپنے قریب سمجھا وہ ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے، میں ایک گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں، وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے، میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اس طرح رب ذوالجلال اس انسان کو کہ جو خالق کائنات جل جلالہ کو اپنے قریب جان رہا ہے، رب ذوالجلال اس کو نوازتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن پر مشکل وقت آئے، مصیبت آئے، حالات خراب ہوں تو اس کا یہ حل نہیں کہ وہ مزید غافل ہو جائے، اس کا یہ حل نہیں کہ وہ نمازیں چھوڑ دے، اس کا یہ حل نہیں کہ وہ روزے چھوڑ دے، وہ یہ کہہ کر کہ نمازیں بھی پڑھی تھیں پھر بھی سیلاب آ گیا ہے، روزے بھی رکھے تھے پھر بھی آفت آ گئی ہے۔ یہ مومن کی حیثیت اور مومن کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کے لیے رب ذوالجلال کا حکم ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو رب سے ڈرتا ہے یہ ڈر ہی اس کو بالآخر کامیاب کرنے والا ہے، اس ڈر کی بنیاد پر ہی اس کے دن پھرنے والے ہیں، اور اللہ کا حکم ماننے اور عبادت کی وجہ سے ہی بالآخر رب ذوالجلال اس پہ کرم کرنے والا ہے۔ چونکہ جو کافر کو ملے گا وہ پیار کی وجہ سے نہیں، جو مومن کو ملے گا وہ مومن کے ساتھ پیار کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے ایسے مشکل حالات کے اندر مومن کو وہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے جو کافر بغاوت میں اپناتا ہے۔ جس وقت مومن مشکل اور مصیبت میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور باغی نہیں بنتا تو خالق کائنات جل جلالہ کا وعدہ ہے رب ذوالجلال اس کے خلوص کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے اپنے فرشتوں کو اس کا معاون بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو اس کے لیے تابع کر دیتا ہے۔ عام باغی مخلوقات وہ مومن کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہیں۔ آج کے اس موضوع کا اصل پس منظر اس وقت امت مسلمہ کی زبوں حالی اور امت مسلمہ کی بدحالی ہے۔ پوری دنیا میں جو مسلم امت تنزل کا شکار اور معاذ اللہ ذلت و رسوائی کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان کے حالات ایک مخصوص کرب اور اضطراب کی وجہ سے مخصوص حالات جو قتل و قتال ہے، جنگ و جدل ہے، دھماکے اور بارود کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ، اس کے ساتھ جو آفت کہ اتنا شدید کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، اور اس انداز کا کہ آفت زدہ کہتے ہیں ایسا سیلاب کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، یعنی پانی کی کثرت کی وجہ سے نہیں۔ ہمارے دوست مولانا محمد فضل الرحمان صاحب ڈیرہ اسماعیل خاں میں، ان کا بہت بڑا دارالعلوم ہے، میرے وہ کلاس فیلو ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ پانی پہلے بھی پانی ہم نے دیکھا، پانی آتا ہے، یہ پانی اس طرح کا تھا کہ لگتا تھا کہ اس کا ہدف ہی مکان گرانا ہے، یعنی لگتا گیا دیوار کو تو دیوار فوراً گر گئی ہے، یعنی اتنی کوئی اس طرح کے اس کے اثرات تھے، اتنی تباہی ہوئی، گاؤں کے گاؤں، دیہاتوں کے دیہات مٹ گئے روئے زمین سے، اتنی ہلاکتیں، تباہیاں، بربادیاں، ایسی صورتحال ہمیں اپنے ملک کے اندر اس کا سامنا ہے۔ تو اس میں آج اس کا حل کہ رب کی رحمت ہمارے شامل حال، اور اس نے جو جھنڈوڑا ہے اس کے بعد اس کی طرف سے پیار کا بلاوا اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے سعادتیں ہمیں میسر ہوں، تو اس کے لیے ہمیں اسی کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں مزید اخلاص کی ضرورت ہے، ہمیں مزید پرہیزگاری کی ضرورت ہے، اور ہمیں مزید رب ذوالجلال کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کافروں پر جب سیلاب آ جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے، مومنوں پر یہ لازم کیوں ہے؟ وہ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں، ان کا معاملہ ہی اور ہے، ان کی حیثیت اور ہے۔ اب جس وقت غزوہ احد میں نقصان ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان کا، تو یہ تو کہا گیا کہ تمہاری کمزوری کی وجہ سے یا حکم عدولی جو درے والوں نے کی تھی اس کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن کیا کوئی کافروں نے رب کے نفل پڑے تھے کہ ان کے لیے جو ایک ظاہری طور پر صورتحال ان کے لیے مفید بنی؟ تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سرکش تھے، باغی تھے، اللہ کی توحید کے نہ ماننے والے تھے، ان کا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کو ان پر پیار آ گیا ہے اور خالق کائنات نے ان سے پیار کرتے ہوئے ان کی مدد کر دی ہے، نہیں، وہ اپنی جگہ بگھوڑے ہیں۔ معاملہ یہاں پر اپنا ہے
کہ جو ماننے والے ہیں ان کی ادائیں ساری کی ساری اللہ کے مطیع رہیں اور ان کی طرف سے کوئی ایسی صورتحال نہ بنے جس کو عدم اطاعت یا نافرمانی سے تعبیر کیا جا سکتا ہو۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ حکم لازم کیے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو ڈرے گا میں اس کے لیے راہ بناؤں گا۔ تو پتہ چلا کافر کا مر جانا، کافر کا بچ جانا، کافر کا مالا مال ہو جانا، کافر سے مال کا چھن جانا، وہ سارا انداز ہی اور ہے۔ مومن کی حیثیت اور ہے، مومن کے ساتھ جو رب کا تعلق ہے وہ ولایت تولی والا ہے، دوستی اور پیار والا ہے، جس کی بنیاد پر یہاں دیتا ہے تو دینے کا نام بھی اور ہے، یہاں لیتا ہے تو لینے کا نام بھی اور ہے۔ اس بنیاد پر اس انداز کے اندر مومن جو ہے اسے کبھی بھی اپنے رب سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، رب ذوالجلال سے ناشکر انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ خالق کائنات فرماتا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور بھی عطا فرما دوں گا۔ تو مومن کو جو مزید ملتا ہے وہ شکر کے بدلے میں ملتا ہے، کافر کو جو مل جاتا ہے تو ناشکری کے بدلے میں مل رہا ہے۔ اللہ اس کو دھتکار کر پھر بھی کہ پیدا کیا ہے تمہیں میں نے کھلانا ضرور ہے، رب ذوالجلال اس کو اس انداز میں کھلاتا ہے، لیکن مومن کو رب ذوالجلال دھتکار کے نہیں پیار کے ساتھ اپنی طرف سے رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا یجعل لہ مخرجا، مومن کے لیے جب مومن ڈرتا ہے تو رب ذوالجلال مخرج بناتا ہے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی خیال بھی نہیں ہوا تھا۔ رزق حصی ہو، رزق مانوی ہو، رزق وہ ہو جو بدن کی غذا ہے یا رزق وہ ہو جو روح کی غذا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندے کو نوازتا ہے اور اس کو وہاں سے نیکی اور وہاں سے مال دیتا ہے کہ جہاں سے کبھی بھی اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اسی بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پہلا جو لفظ قوم ہے اس کے اندر ایک قوم مومن جس کی حالت ہے رب ذوالجلال نے پیسے دیے ہیں، گھر دیا ہے، اپنی زمین دی ہے، اپنا ملک دیا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نہیں چھینوں گا تجھ سے، میں نہیں واپس لوں گا دولت، میں تمہیں بے آسرا نہیں کروں گا۔ کب؟ جب تم اپنی حالت نہیں بدلو گے۔ اگر تم نے سجدے کی جگہ ناشکری کا انداز اختیار کر لیا تو پھر میری طرف سے مواخذہ ہوگا۔ اگر تم نے اپنے اچھے اخلاق کی جگہ برے اخلاق اپنے اندر آباد کر لیے تو پھر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ اگر تم نے نیکی کی جگہ بدی کو اپنی سرشت بنا لیا تو پھر تغییر ہوگی، پھر تمہارے اندر جو پہلی حالت تھی اس کو تبدیل کر کے اس سے بری حالت تم پہ مسلط کر دوں گا۔ تو رب ذوالجلال کا یہ قرآن، اس کی یہ آیات اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ مومن اگر یہ چاہتا ہے کہ جو ملا ہے وہ برقرار رہے اور مجھے اللہ مزید عطا فرمائے تو اس کے لیے اس کا انداز اس رحمت کے حصول کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے جو کفار نے اپنایا ہوا ہے، وہ سرکشی کر کے بھی مزید لینا چاہتے ہیں لیکن مومن بندگی کر کے مزید لینا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور کا مطلب کیا ہوگا؟ پہلا نہیں چھینوں گا، کیونکہ اضافہ تو تب ہی ہوتا ہے جب پہلی چیز برقرار رہے، پھر اضافہ ہوتا ہے۔ اگر پہلا چھین لیا جائے تو اضافہ نہیں ہوتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں زائد کروں گا۔ تو پتہ چلا پہلا برقرار رہے گا اور دے دوں گا، اور دوسری طرف ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے اپنی رحمت واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود رحمت کو معاذ اللہ پیچھے نہیں ہٹا دیتے۔ وہ اپنے کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے جس وقت خود رحمت کو پیچھے ہٹاتے ہیں تو اللہ پھر اپنی رحمت پیچھے بلا لیتا ہے۔ جس وقت وہ اپنے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو معاذ اللہ پیچھے کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنا فضل پیچھے ہٹاتا ہے۔ خالق کائنات اپنی عافیت، اپنی رحمت، اپنا فضل جسے دیا ہے اللہ خود نہیں ہٹاتا جب تک کہ اگلا اپنے آپ کو غیر مستحق ثابت نہیں کر دیتا۔ جب اگلا خود اپنے آپ کو اس فضل کا غیر مستحق بناتا ہے، اس فضل کی ناشکری کرتا ہے اور اس فضل کے مقابلے میں
اکڑتا ہے، شرمناک حرکتیں کرتا ہے، تو پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے میں پھر اپنا فضل واپس بلا لیتا ہوں۔ تو اس واسطے فرمایا مومنوں کے اوپر جو آزمائش آئی، ابتلا آئے، ایسے حالات بن جائیں تو اس میں انہیں اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ رب نے تو وعدہ کیا تھا تبدیلی تب ہوگی جب پہلے تم بدلو گے، اگر تم نہیں بدلو گے تو میرا حکم نہیں بدلے گا، میری رحمت نہیں واپس آئے گی۔ تو پھر اس پس منظر کے اندر جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو امت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تلاشی لے کہ کیا کمی ہمارے اندر آ گئی، کیا ناشکری ہم نے کی، کیا کردار ہمارا برا ہوا، اور کس انداز میں ہم نے سنت کو چھوڑا اور کس لحاظ سے ہم دین سے دور ہوئے۔ جس وقت ایک قوم اپنا اس انداز میں مواخذہ کرتی ہے تو رب ذوالجلال کا وعدہ ہے جوں جوں یہ سجدہ صاحب کرتے جاتے ہیں، اپنی کوتاہی کو دور کرتے ہیں، رب ذوالجلال اپنی رحمتیں پھر ان کے شامل حال فرما دیتا ہے۔ اس واسطے آج دنیا کے ماحول میں مسلم امہ کی بے بسی، مسلم امہ پر جو کرب اضطراب کی کیفیت، اور مسلم امہ جو زوال کا شکار، مسلم امہ کو جو امریکہ اور اس کے حواریوں کے ظلم کا سامنا، اور مسلم امہ کو سیلابوں کی آفتوں کا جو سامنا ہے، اس سلسلہ میں ہمارے لیے بحثیت مومن جو کافر دماغ ہے وہ نہیں سوچ سکتا اور نہ ہی اسے یہ سوچ آئے گی، لیکن مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ اس میں ایمان کے ہوتے ہوئے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر کوئی کمی ضرور آئی ہے، کوئی کمزوری ضرور آئی ہے، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے جھنجھوڑنے کے لیے، مواخذہ کے لیے ایسی صورتحال دی کہ قیامت سے پہلے یہ ایک تمہیں بیدار کرنے کے لیے ہے تاکہ تم اپنی وہ سستی کی روش کو چھوڑو، پھر تم تیار ہو جاؤ۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کا وعدہ ہے جو لوٹ کے آئے گا رب ذوالجلال اس کو دھکا نہیں دے گا بلکہ اللہ اس کو اپنی رحمتوں کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے اندر چونکہ مختلف قسم کی سوچیں مختلف جہات سے آتی ہیں، جس کی بنیاد پر طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ انداز ہے کہ دعاؤں میں کیا پڑا ہے، کیا ہوتا ہے دعاؤں سے، کیا ہوتا ہے کہ فلاں وظیفہ کرو، فلاں ورد کرو، ایسا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس طرح کی سوچ والے ہیں جو مسلمان ہو کے تانے دیتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں کتنے سال ہو گیا تمہیں کشمیر کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے، وہ تو آزاد نہیں ہوئے۔ الطاف حسین جیسے لوگ بے دین اس طرح کے تانے دیتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ کے پالتو لوگ وہ کہتے ہیں یہ تم اسی امید میں رہو گے کہ ہم یہ پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یقین ہے کہ عمل کی راہ عمل اس کا سبق اسلام نے دیا ہے، صرف دعاؤں پر نہیں رکھا، دعاؤں کے ساتھ عمل بھی کیا۔ جب بدر کے میدان میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر اس مٹھی بھر چھوٹی سی جماعت کو تو ہلاک کر دے گا لن توبدا فی الارض ابدا، پھر کبھی بھی زمین پہ تیری بندگی نہیں ہوگی۔ تو اب صرف دعا نہیں کی، دعا کے ساتھ 313 مجاہد میدان میں بھی اتارے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ دعائیں ان کی حیثیت نہیں، اگر نہ ہوتی تو پھر صرف تلواروں پہ اعتماد ہوتا، دعاؤں پہ اعتماد نہ کیا جاتا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں رستے دکھائے ہیں، اللہ کے نام کا وظیفہ، ورد اور تلاوت اور دعائیں، اور یہ اور اس کے ساتھ ساتھ راہ عمل۔ باقاعدہ حدیث شریف میں موجود ہے، جس وقت حضرت مالک بن عوف اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا مشرک اغوا کر کے لے گئے ہیں اور اب اس کے آنے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، تو کس طرح میرا بیٹا آ سکتا؟ اور پھر آئے تو کہنے لگے اس کی امی تو بے ہوش ہو رہی ہے، بیٹا اغوا ہو گیا، مشرک لے گئے پکڑ کے، اور اب اس کی ماں جو ہے اس کی تو حالت بدل گئی۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان قرطبی میں موجود ہے، اور آیت قرآن کے زیر سایہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو ڈرتا ہے اس کے لیے رستہ بن جاتا۔ ڈرنے سے مراد دنیا سے نہیں، رب سے جو ڈرنے والا۔ فرمایا تم أَأْمُرُكَ وَإِيَّاهَا أَن تَسْتَكْثِرَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تجھے بھی میں کہہ رہا ہوں اور اس بچے کی ماں کو بھی کہہ رہا ہوں، دونوں تم
یہ وظیفہ کثرت سے کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، تم یہ کثرت سے وظیفہ کرو، رستہ بن جائے گا تمہارے بیٹے کا۔ انہوں نے یہ وظیفہ شروع کیا، ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ بیٹا بھی آیا اور ساتھ 5000 بھیڑیں بھی لے آیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھیڑیں کافروں کی ہیں جنہوں نے اس کو گرفتار کیا ہوا تھا، وہ غافل ہوئے، یہ نکل آیا اور یہ ہانگ کے لے آیا۔ فرمایا ہم اس کو غصب نہیں کہیں گے، اس کو چوری نہیں کہیں گے، اس کو ڈاکہ نہیں کہیں گے، فرمایا میری شریعت اسی کو یہ عطا کر دے گی، یہ اس کو دی جائیں گی۔ ایک میں اونٹنیوں کا ذکر ہے، تو اب پتہ چلا کہ یہ صورتحال کہ جس کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ مشکل وقت آئے، اس میں ذکر ہے، اس میں تلاوت ہے، اس میں دعا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب سے شکوہ نہیں، رب سے ٹکراؤ نہیں کہ تو اچھا رب ہے، تو نے ایسا کر دیا، بلکہ پھر بھی عاجزی ہے، انکساری ہے کہ جب مصیبت پڑی تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ اور کوئی پاور نہیں جو بچائے، تو ہی بچانے والا ہے۔ اس انداز میں جس وقت بندہ مومن اپنے آپ کو رکھتا ہے، اسے نقصان نہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر دوسری طرف جاتا ہے تو پھر جا کے نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے یہ جو اپنی روشن تاریخ کو دیکھا، جو بدر کے میدان میں فرشتے مدد کو اترے، اور صرف بدر میں ہی نہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، کیونکہ فرشتوں کی جو کیٹاگریز بیان کی گئی شریعت میں، ان میں باقاعدہ ایک قسم فرشتوں کی ایسی ہے کہ جن کا کام ہر دور میں مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، مسلمانوں کا معاون بننا ہے، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، بلکہ وہ اپنی بہتری کے لیے کہ محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ تب زیادہ خوش ہوں گے جب ہم ان کی امت کے زیادہ معاون بنیں گے۔ اس بنیاد پر فرشتوں کی یہ صورتحال ہے۔ اب آپ مسجد میں آئے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم وضو کر کے گھر سے نکلے، جو بندہ مومن وضو کر کے نکلتا ہے، لم یخط خطوۃ الا رفع اللہ بہا درجہ، جتنے قدم اٹھاتا ہے اتنے گناہ مٹتے ہیں، اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اتنے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور جس وقت مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں آ کر جس وقت بیٹھ جاتا ہے، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام فی مصلاہ، جب تک یہ نماز کی جگہ میں بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے معافی کی دعائیں مانگتے رہیں گے، وہ بخشش کی دعائیں مانگیں گے۔ اب وہ اس کے معاون بن گئے، یہ مصروف ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، ابھی دعا اس نے اپنے لیے بعد میں مانگنی ہے، مگر فرشتوں نے پہلے شروع کر دی ہے۔ فرشتے اس کی مدد میں ہیں، اس کے تعاون میں ہیں، اور ایسے ہی دیگر احوال کے اندر اللہ ان کو مؤید کرتا ہے۔ اب بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ نے فرمایا انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم جاؤ ثابت قدم رکھو، تم جاؤ۔ فرشتوں کو بھیجا، ان سے ثابت قدم رکھوایا، اور پھر یہ فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، یہ مدد فرشتوں نے نہیں کی، میں نے ہی کی ہے، کیونکہ فرشتے جو میرے ہی ہیں اور میرے حکم پہ گئے ہیں تو میں نے مدد کی ہے۔ تو یہ انداز کہ مسلمانوں کے لیے فرشتے مددگار بنے، ان کا دروازہ بند نہیں ہوا، وہ دروازہ اب بھی کھلا ہے، اب بھی رب ذوالجلال کے حکم سے وہ بنتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو تقاضا ہے فضائے بدر پیدا کرنے کی جو شرائط ہے وہ آج امت مسلمہ بھولتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلے برکتوں والے مناظر معاذ اللہ ہم سے روٹتے جا رہے۔ اس وقت صورتحال کا اندازہ کیسا تھا جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے میٹنگ کی، انصار سے بطور خاص یہ بات ہو رہی تھی، اور اکٹھے سارے بیٹھے تھے انصار مہاجرین، اور مشترکہ گفتگو تھی، لیکن سمجھ گئے انصار کے ہمارے بارے میں، چونکہ ان سے معاہدہ تھا کہ جب مدینہ شریف میں لڑائی ہوگی تو تم ہمارے ساتھ مہاجرین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مدینہ شریف سے دور ہوگی تو پھر تمہاری ڈیوٹی نہیں۔ اب جس وقت بدر مدینہ شریف سے دور ہے اور میٹنگ ہو رہی ہے کہ اب کیا کرنا ہے، انصار سمجھ گئے کہ بات ہماری ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے آغاز تھا عشق کا، جس وقت ایسی باتیں ہم نے کی تھیں اور ایسی صورتحال تھی، معاہدے تھے، اب ہم تو بڑے ایڈوانس ہو گئے عشق کے اندر، اور اب محبت مزید آگے بڑھ گئی ہے، لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی طرف سے وضاحتیں کی، بطور خاص انصار نے کہنے لگے محبوب ہم وہ نہیں ہیں کہ جو اپنے نبی سے کہہ دیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،
تم جاؤ تمہارا خدا، تم جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ کہنے لگے لو امرتنا ان نخیدہا فی البحر لاخذناہا ولو امرتنا ان نضرب اکبادہا الی برق الغماد لفعلنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف مدینہ شریف نہیں، صرف حجاز مقدس نہیں، صرف عرب کی زمین نہیں، لو امرتنا ان نضرب اکبادہا الی برق الغماد، برق غماد کا ایک معنی زمین کا آخری کنارہ ہے، اور آپ ہمیں اشارہ فرما دو، زمین ختم ہوگی، ہمارا جذبہ ختم نہیں ہو جائے گا، ہم وہاں تک پہنچیں گے۔ ولو امرتنا ان نخیدہا فی البحر لاخذناہا، اگر حکم فرمائیں آپ تو ہم صرف خشکیوں میں لڑنے والے نہیں، ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگ لگا جائیں گے، پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہ شرائط پوری کی ہیں، رب ذوالجلال نے فرشتوں سے مدد کی ہے۔ آج سلگتا ہوا عالم اسلامی، آج ہر طرف مسلم امہ کا بہتا ہوا خون، آج آزمائشوں مصیبتوں کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہمارے لیے وہ قرون اولا کے مسلمانوں کا جو نصاب تھا اس کو نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر اس طرح غائبانہ مدد آتی ہے اور غیبی انداز ہوتا ہے، اور اس میں ہماری اصلاح کے ساتھ اولین اصلاح ہمارے حکمرانوں کی ہے، جو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ بھی ہیں اور ہمارے ہی اپنی طرف سے مسلط کردہ بھی ہیں۔ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آگے رب ذوالجلال نے اختیار دیا ہوا جس پر تقدیر کا سارا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے ہم خود کسی کو کسی منصب پر اپنی طرف سے ہی بنا دیتے ہیں اور وہی پھر ہماری ہلاکتوں کا باعث ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر عذاب یعنی آفات، عذاب بمعنی آفت، اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہارون الرشید ایک معاملہ میں باہر نکلا تھا، امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ لکھا، وہ چلتا چلتا کافی دور نکل گیا، اس کے دوست بھی ساتھ تھے، اور اس نے بہت سے امور کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اسے ایک رزلٹ سامنے آیا کہ سلطنت کا استحکام اتنا عوام سے نہیں جتنا اولین استحکام حکمرانوں سے ہے اور ان کے انداز سے۔ نوشیرواں عادل، جس کا عدل زمانے میں مشہور ہے، وہ ایک موقع پر شکار کے لیے نکلا ہوا تھا، گزر ایک باغ سے ہوا اور وہ اناروں کا باغ تھا، تو پیاس اس کو لگی ہوئی تھی، وہاں بچہ ایک نگرانی میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام رازی لکھتے ہیں اس نے کہا آتینی رمانتن، مجھے ایک انار دے دو۔ بچے کو یہ پتا نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، اور اس نے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اس کو انار دیا۔ بادشاہ نے اسے توڑا، دانے نکالے، آسا رہا، اس کو نچوڑا تو بہت سا پانی نکلا، اور جب اس نے پیا تو بڑا ہی لذیذ تھا۔ اعجبہ، اسے وہ بڑا پسند آیا۔ ابھی پانی پی رہا تھا کہ نیت خراب ہو گئی، اس نے آسما الا ان یاخذ ذلک البستان، یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ باغ کسی نہ کسی طرح میں اپنے قبضے میں لوں گا، یہ مالک کے پاس نہیں رہنے دوں گا، یہ تو بڑا اچھا باغ ہے، عجیب اس کے انار ہیں اور بڑا پانی ہے، اتنا اناروں کا ایک کا پانی نہیں ہوتا اور اتنا لذیذ ہے۔ اس کے بعد پھر اسے پیاس محسوس ہوئی تو کہا اس بچے سے کہ مجھے آتینی رمانتن اخرى، ایک اور انار دو۔ اب بچے نے انار توڑ کے دیا، جب اس نے وہ نچوڑا تو بالکل پانی خشک تھا، تھوڑا سا نکلا اور وہ بھی بڑا کڑوا تھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، ابھی یہی اسی پودے کا انار تھا، اس کا اتنا پانی اور اتنا لذیذ تھا، اور اب اسی درخت کا ہے اور تھوڑا سا پانی ہے اور وہ بھی بے مزہ ہے، کڑوا ہے۔ اس نے اس بچے سے پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ پہلے جو تم نے انار دیا اس کے اندر برکت بڑی تھی، اس کے اندر لذت بڑی تھی،
اور ابھی جو تم نے توڑ کے دیا یہ بھی اسی پودے سے ہے، اسی باغ کا ہے، لیکن اس میں تو پانی نہیں نکلا اور وہ بھی کڑوا۔ تو وہ بچہ بڑا صاحب نظر تھا، اس نے کہا اللہ مالک کو ھذا العہد عزم علی الظلم، مجھے محسوس ہوتا ہے باغ کے پھل میں بے برکتی اس لیے آ گئی ہے کہ اس عہد کے حکمران نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس کے ظلم کے ارادے کی وجہ سے ایسی صورتحال ہوئی کہ وہ باغ جس میں برکت تھی، برکت اٹھ گئی ہے، معیشت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کے ظلم کی ارادے کی کرے گا تو پھر جو کچھ ہوگا وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، صرف ارادہ کیا ہے بادشاہ نے، اور باغ کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ پانی خشک بھی ہو گیا ہے اور پانی کڑوا بھی ہو گیا ہے۔ ہارون رشید نوشیروان عادل اس نے یہ بات سنی تو اس کو فوراً دل میں خیال آیا کہ ارادہ تو میں نے کیا، بادشاہ بھی میں ہی ہوں، اور نتیجہ بھی یہ جو بچہ بتا رہا ہے یہ سامنے ہے، ایک ہی طرح کا باغ، ایک ہی درخت، ایک ہی انار، اور اب صورتحال بدل گئی۔ تو اس نے سمجھا شاید یہ بچہ ویسے ہی نہ کہہ رہا ہو، بچے کو کیا پتا ہے کہ کون بادشاہ ہے، کہاں ظلم ہے، کہاں ظلم کا ارادہ ہے۔ اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جس کا باغ ہے اسی کے پاس رہے گا، اور میں ظلم نہیں کروں گا، یہ مالک کے پاس ہی رہے گا، میں چلو اس سے کبھی خرید لوں گا، کبھی اس سے تحفہ لے لوں گا، لیکن یہ مالک کے پاس ہی رہے گا۔ یہ نیت اس نے پکی دل میں کر لی۔ اس کے بعد کہا مجھے تم ایک انار دو۔ اب بچے نے جب انار توڑ کے دیا تو نوشیروان نے اس کے دانے نکالے، پھر جب نچوڑا تو پہلے جتنا پانی نکل آیا، جب پیا تو وہ لذیذ بھی بڑا تھا۔ تو اس نے کہا واقعی تم اے بچے ہو باغ کے مالی، مگر اللہ نے تجھے دل کی آنکھیں عطا فرما رکھی ہیں، کہاں تک تمہاری سوچ جاتی ہے، کہاں تک تم نگاہوں سے دیکھتے ہو، وہ نوشیروان تو میں ہی ہوں، اور یہ میرے دل کا معاملہ ہے جو تم نے بتایا۔ جب میں نے پہلا انار کھایا تھا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں یہ باغ چھینوں گا، جب دوسرا ملا تو ارادے کا اثر ظاہر ہو چکا تھا، بے برکتی آ چکی تھی اور نحوست کا سامنا تھا۔ اب جس وقت میں نے ارادے سے توبہ کی ہے تو پھر مرتبہ بالکل سامنے ہے، رزلٹ سامنے موجود ہے کہ برکت آ چکی ہے، اور اس انداز سے اس کے اندر رب ذوالجلال کی طرف سے رحمت کا جو امیزش ہے وہ ہو چکی ہے۔ امام رازی نے اس کو لکھا اور اس حیثیت سے اس امر کو واضح کیا کہ جس وقت کسی عہد کا حکمران ظالم ہوتا ہے اس وقت ساری نحوستیں پورے معاشرے میں پڑتی ہیں۔ وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشکاۃ شریف میں موجود ہے، ظالم کا ظلم کہاں تک اثر کرتا ہے؟ فرمایا یہاں تک اثر کرتا ہے کہ گھونسلے میں بیٹھے ہوئے پرندے بھی بالآخر دانے نہ ملنے کی وجہ سے لاغر ہو کے مر جاتے ہیں۔ پرندوں تک ظالم کا ظلم اس کا اثر پہنچ جاتا ہے، حالانکہ اس نے پرندوں پر جا کے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں کہ اتنے % تم نے مجھے دینا ہے، ان کے لیے کوئی مسٹر 10% نہیں، جو پابندی لگائے تو پھر وہ بھوکے مر جائیں۔ نہیں، ظالم نے جہاں بیٹھے ہوئے اپنے بنگلے میں کوئی ظلم کیا ہے اس ظلم کا اثر سلطنت پہ مرتب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسی صورتحال ہوتی ہے، برکتیں اٹھتی ہیں، معیشت کے مسائل ہوتے ہیں، رزق کا قحط پڑ جاتا ہے، آفتیں آتی ہیں، مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اور جس وقت یہ لوگ ایسا طبقہ جو ہے ان کے ذہن صاف ہوتے ہیں یا پاک ہوتے ہیں اور طہارت آ جاتی ہے، پھر چونکہ جیسی چھت ہے ویسے ہی ٹپک کے نیچے پانی آتا ہے۔ اگر چھت گندی ہے تو نیچے پانی ٹپک کے ستھرا نہیں آئے گا، اگر چھت ستھری ہے تو نیچے پھر پانی ستھرا آئے گا۔ یاد رکھنا اسلام آباد نام والا جو شہر ہے، کام والا نہیں، اسلام آباد نام والا جو شہر ہے اس کی چھت اگر گندے حکمرانوں سے بھری ہوئی ہوگی تو پھر پورے ملک میں گندگی ہی ٹپکے گی، ہر طرف غلاظت آئے گی، ہر طرف نحوست آئے گی، ہر طرف آفات آئے گی۔ اور اگر اس کی چھت پہ طہارت آ جائے،
اگر اس کی چھت پہ باقی ہو، اگر اس کی چھت پہ قرآن و سنت کا نور ہو، اگر اس کی چھت پہ نظام اسلام ہو، اگر اس کی چھت پہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہوں، تو پھر بلوچستان کے دیہاتوں تک بھی نور پہنچے گا، پھر وہ وزیرستان کے صحراؤں تک بھی خوشبو پہنچے گی، پھر وہ سندھ کے دریا کی وہ طغیانیاں اور سرکشی کے انداز ایسے نہیں ہوں گے۔ اس واسطے وہ جو فضائے بدر کے لیے تعمیر کرنے کا نظریہ ہے، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی اصلاح، ان لوگوں کو اصلاح کا پیغام اور اپنے حصے کا کام، اپنے گھر تک تو دین کا انداز، اپنے گھر میں دین کا نفاذ، اپنے ماحول کے اندر دین کی برکات، یہ تو ہمارے اپنے بس کی بات ہے۔ یہ ہم کریں اور رمضان میں عہد کریں کہ ہم اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فیشن کو ترجیح نہیں دیں گے، اسوہ حسنہ پر رسم و رواج کو ترجیح نہیں دیں گے، ہم اسلام کی تعلیمات کے مقابلے میں نیو ورلڈ آرڈر یا امریکہ کی چاندنی کی بات نہیں کریں گے، تو یقیناً دن بدلیں گے، یقیناً نور آئے گا، یقیناً غائبانہ مدد ہوگی۔ اب تک جو بقا ہے اس ملک کی، وہ اللہ کے فضل کی مرہون منت ہے۔ چوروں نے لوٹنے میں کمی نہیں کی، ڈاکوؤں نے اس کو ہڑپ کرنے میں، کرپشن والوں نے اپنے انداز میں، بیوروکریٹس کے کیڑوں نے اس کی کرسیوں کے دیمک بن کر جو کچھ کیا، ہر انداز وہ اپنا اپنا اس طرح کا جس میں ملک کے ساتھ وفا نہیں بے وفائی کے مناظر نظر آتے ہیں، وہ عوام میں، حکمرانوں میں، ہر طرف۔ اس کے باوجود اس کی بقا آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی بقا وہ فضل الہی سے ہے، لیکن ہمیں اپنے حصے کی ڈیوٹی کرنی ہے، اپنے حصے کا کام، اور ان لوگوں کے لیے اس کا اہتمام، اس سے برکتیں پھر لوٹ کے واپس آ جائیں گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ حدیث شریف مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ ایک شخص کسی ویرانے میں کھڑا تھا تو بادل کا سایہ ہو گیا، بادل سے آواز آئی، اس کی حدیقہ تھا فلاں، چلو چل کے فلاں کے گلشن کو سیراب کرو۔ فلاں لفظ بولا، یعنی کہ آواز بھی فلاں کی آئی تھی، اس میں باقاعدہ نام تھا کہ چلو فلاں کے باغ کو، یعنی نام لے کر اس کے باغ کو سیراب کرو۔ تو وہ شخص دیکھتا رہا، بارش برسی، پانی اس صحرا میں اترا اور پانی نے رخ خود اختیار کر لیا، پانی نے رستہ بنایا، پانی نے سفر شروع کر دیا۔ اب یہ انسان، اس نے چونکہ آواز بھی سنی ہوئی تھی، متعجب ہوا کہ یہ آواز آئی بادل سے، یہ بادل برس پڑا، آگے پیچھے بادل نہیں، تھوڑی جگہ پہ برسا ہے، اور پھر یہ پانی اکٹھا ہو کر اس نے ایک مشن کے تحت سفر شروع کر دیا ہے، اور آواز آئی تھی کہ چلو فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو، میں دیکھوں یہ کہاں جا کے رکتا ہے اور میں دیکھوں اس پانی کی منزل کیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پانی جس وقت چلا، یہ انسان ساتھ ساتھ چلتا گیا، بڑی دور جا کے آبادی کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں ایک شخص کسی لے کے اپنے باغ میں گوڈی کر رہا تھا اور اپنے کھیت میں مصروف تھا۔ اب اس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ یہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اتنی دور رحمتوں کے بندوبست ہو رہے تھے، اس کے ماحول میں باقی لوگ ہیں باغی، اور یہ ہے کوئی خاص انسان، دور بارش برسی ہے اور پانی موتی ہو کے چلا آ رہا ہے، وہی پانی جس کی موجیں تہس نہس کر دیتی ہیں، وہی پانی جس کی موجیں موت بانٹتی ہیں، وہی پانی جو بے رحم سیلاب کی شکل میں بستیوں کو نام و نشان مٹا دیتا ہے، وہ بڑے ادب سے چلتا ہوا دور برس کے وہ پانی آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اس کو جب وہ نظر آیا، اس شخص نے اس سے جا کے سوال کیا جس نے وہ آواز بادل والی سنی تھی، اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جو سادہ سا کسان گوڈی کر رہا تھا، اس نے اپنا نام بتایا، تو نام وہی تھا جو بادلوں میں موجود تھا۔ اب اس شخص کو خوشی ہوئی کہ میں اچھے انسان سے ملا ہوں جس کے تذکرے بادلوں میں بھی موجود ہیں، رحمت الہی جس کی نگہبان بنی ہوئی ہے، اللہ کا فضل جس کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے۔ تو اب وہ جو گوڈی کرنے والا سادہ سا کسان تھا، اس نے پوچھا تم میرا نام پوچھنے کیوں آئے ہو، کہاں سے چلے ہو، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟
اس نے کہا یہ جو تازہ پانی تیرے باغ میں پہنچا ہے اس کا جہاں نزول ہوا میں وہاں کھڑا تھا، میں پس منظر کو جانتا ہوں، وہاں آواز آ رہی تھی بادلوں سے کہ اللہ کا حکم تھا کہ جاؤ جا کے فلاں کے گلشن کو سیراب کرو، فلاں دھرتی پہ فلاں جگہ ایک کسان ہے اس کا گلشن، باقی کو نہیں، اس کو جا کے سیراب کرو۔ تو میں نے کہا کہ پانی کے ہمراہ میں بھی جاتا ہوں، میں زیارت تو کروں کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے لیے اتنا رحمت کا بندوبست کیا جا رہا ہے، تو میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے تمہاری زیارت کر لی۔ اب یہ انسان دیکھنا جس طرح عوام میں ایک بندہ جس وقت کسب حلال کرتے ہوئے اپنے رب کے فرائض پورے کرتا تو اس کا کتنا اونچا مقام ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے بعض تہجد گزاروں کو بھی وہ نہ ملے جو اسے مل چکا ہے، جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر انصاریہ کے باغ میں جب گئے تھے، صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، اور فرمایا تھا کس نے یہ لگایا، مسلمان نے یا کافر نے؟ سوال سمجھانے کے لیے کیا تاکہ جواب اچھی طرح سمجھ آیا۔ ام مبشر نے کہا یہ باغ مسلمان نے لگایا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من مسلم یزرع زرعا اور یغرس غرسا فیأکل من انسان او دابۃ او شیء الا کانت له صدقہ۔ فرمایا جو کسان دل میں ایمان لے کر باغ لگائے، فصل کاشت کرے، اپنی نماز قضا نہ ہونے دے، پانی چوری کا نہ لگائے، فرمایا اس کا گلشن وہ دنیا میں گندم کا کھیت ہے، عقبہ میں نیکیوں کا خرمن ہوتا ہے۔ کیا فرمایا جتنی چیونٹیاں دانے چگیں گی، جتنے چیونٹیاں اٹھائیں گی دانے، چڑیاں چگ جائیں گی، جانور کھا جائیں گے، یہ مالک نہیں جانتا وہ 1000 ہے 10,000 ہے، کتنے چاول وہ منجی کے دانے ہیں، کتنے گندم کے ہیں، اسے کوئی خبر نہیں، مگر مالک یوم الدین سب کچھ جانتا ہے۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال ہر دانے کے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ تو اب کسان کی ان نیکیوں کی طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں کہ جس کی ایک مربع گندم تھی اس سے 10 لاکھ چیونٹی دانے کھا گئی ہے، اس کی وہ 10 لاکھ نیکی، اس کی فصل، دوسری جو چڑیاں اور وہ کوے جانور جو کھاتے ہیں، کس بنیاد پر یہ سب کچھ ملا؟ کافر بھی تو یہی کام کرتا ہے، وہ بھی گوڈی کرتا ہے، وہ بھی کھیت میں ہل چلاتا ہے، وہ بھی پانی لگاتا ہے، وہ کاشتکاری بھی کرتا ہے اور ساتھ جہنم کی تیاری بھی کرتا ہے، لیکن مومن کے وارے نیارے ہیں، کاشتکاری بھی کرتا ہے، جنت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ اب یہ یعنی عوام اس انداز میں جب مخلص ہے تو رب کا فضل کتنا ہے۔ اب وہ بندہ جس وقت گوڈی کر رہا ہے، کوئی نفل تو نہیں پڑھ رہا مگر وقت پہ سجدہ ضرور دیتا ہے، وہ اپنی نماز نہیں قضا ہونے دیتا، اس کے لیے اس کی کھیت کی ہر چیز نیکی بنتی جا رہی ہے۔ اور اب رحمتیں کہاں برسیں اور کہاں اس تک پہنچی۔ اب اس نے پوچھا، سائل نے بتاؤ تمہارا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں اللہ نے اتنا پیارا رکھا ہوا ہے، تم کوئی غوث کتب مجھے نہیں لگتے، تم تو کاشتکار ہو، ہاتھ میں کسی ہے، تم یہاں پانی کے رستے بنا رہے ہو، تم کوئی امت کے بہت بڑے نابغہ روزگار یا اس طرح کی کوئی صورتحال، کوئی تمہاری خدمات دینیاں وہ انداز نہیں، تم تو ایک کسان ہو لیکن رب کو تجھ سے پیار بڑا ہے، تمہارے لیے اتنا برکتوں کا نزول ہوا، کہاں پانی چلا، کہاں چل کے تمہارے لیے ادب سے پہنچا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا صورتحال تو یہی ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں ایک دنیا دار انسان ہوں، میں کاشتکار ہوں، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، لیکن میرا ایک طریقہ ہے جس طریقے کی وجہ سے میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے کہ جب پھل تیار ہوتا ہے اتصدق بثلثہ، میں مجموعی پیداوار کا 3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ چونکہ یہ پہلی امتوں میں سے کسی انسان کی بات ہے جو نبی علیہ السلام صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، اس نے کہا کہ جب مال آتا ہے تو میں مال سے پیار نہیں کرتا کہ اب ہو گیا میں ایک دانہ بھی کسی کو نہیں دوں گا، نہیں، جتنا مجھے پیداوار ہوتی ہے میں اس کا 1/3 حصہ، پورا 3 حصہ جو ہے وہ میں فقراء کو دے دیتا ہوں، میں لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ اکلو انا و عیالی ثلثہ، میں اور میرے گھر والے، میرے اہل و عیال 1 حصہ ہم کھاتے ہیں اور 3 حصہ میں پھر اس میں لوٹا دیتا ہوں۔ 3 حصہ مجموعی پیداوار کا میں وہ پھر واپس زمین کی طرف کر دیتا ہوں، یہ میرا عمل ہے۔ یعنی اس میں بیج وغیرہ، اخراجات،
اس طرح کی جو صورتحال تھی اس کا ذکر کر دیا. تو اب دیکھنے والے نے وہ آواز جو سن رکھی اور اس کا عمل جو دیکھا تو کہا پھر بلا وجہ اللہ کی رحمتوں نے تیرا تذکرہ نہیں کیا. یہی سبب تھا جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے تجھے مالا مال کیا، تجھے منحوس نہیں بنایا، تجھے برکتیں دی ہیں کہ تیرا پیسہ تیرے جو پیداوار ہے وہ تیری مستی کا سبب نہیں، وہ تیرے لیے بندگی کا باعث بنتی ہے. تو رب کے دربار میں جھک جاتا ہے. جب اناج ہوتا ہے تو تیری گردن میں سریا نہیں آ جاتا کہ تو سب کے لیے دروازے بند کر دے یا کہ اب مزید قتل کر لوں چونکہ گندم کافی ہو گئی ہے پھر کیس لڑ لوں گا. تم نے جو انداز اختیار کیا ہے یہ ہے انداز جس سے رب سے رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. اس بنیاد پر آج فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. رب سے اکڑ کے، رب کی حکم نہ مان کے، رب کے شکوے شکایتیں کر کے رب سے کوئی حاصل نہیں کیا جا سکتا. کون ہے جو رب سے کچھ چھین سکے؟ آؤ اس کو سجدے کرو، اس کی تسبیح پڑھو، تحلیل کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، ماحول سے گندگی مٹاؤ، عریانی فحاشی کا مقابلہ کرو، بد عقیدگی اور بد عملی کے خلاف جہاد کرو. رب ذوالجلال کا وعدہ ہے اس کی رحمتیں پھر اپنے بندوں کا ماتھا چومنے کو تیار ہیں. اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں حکمتیں بتائی گئیں ان حکمتوں کے پیش نظر آج نسل نو کے ذہن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آج جو حالات میں ہمیں پوائزن کیا جا رہا ہے، زہریلے دماغ بنائے جا رہے ہیں، کلمہ زباں پر ہے مگر سوچ کافرانہ، سوچ ان لوگوں کی، سوچ غیروں کی وہ معاذ اللہ آتی جا رہی ہے. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. کوئی بندہ مر ہی نہیں سکتا کب تک؟ جب تک کہ اپنا رزق پورا کھا نہ لے، اس سے پہلے مرے گا نہیں. تو پھر فرمایا پھر جلد بازی کس کی ہے؟ پھر حرام کا ارتکاب کیوں ہے؟ پھر سودی کاروبار سے کیوں چاہتے ہو کہ زیادہ جلد رزق مل جائے؟ فرمایا جب مرو گے نہیں کھائے بغیر، کھاؤ گے تو پھر فرشتہ روح نکالے گا. اس سے پہلے رزق اپنے حصے کا کھائے بغیر مر ہی نہیں سکتے. فرمایا پھر اجمل الطلب، فرمایا پھر طلب اچھے طریقے سے کرو. کیوں پھر نامناسب ناجائز حرام ذرائع سے اس رزق کی طرف بڑھتے ہو؟ جب میں گارنٹی دے رہا ہوں فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرے گا ہی نہیں جب تک کہ اپنے حصے کا کھا نہیں لے گا. جتنی بوریاں لکھی ہوئی ہیں کہ اس بندے نے کھانی ہے مرنا، وہ کھائے گا تو روح نکلے گی، اس سے پہلے روح نہیں نکلے گی. تو پھر بندے کو حوصلہ رکھنا چاہیے. فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پھر جب رزق کی رفتار آہستہ ہو جائے تو یہ سست رفتاری تمہیں گناہ پہ مجبور نہ کرے. کہو کہ پہلے تو اتنی پیداوار تھی، اتنی آمدنی تھی، ماہانہ لاکھ تھا، اب 10,000 ہو گئی ہے تو بہت خسارہ ہو گیا ہے، میں کوئی ناجائز ذرائع سے بھی حاصل کر لوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 ہوئی ہے، تجھے پتا نہیں کہ 10 مہینوں کے بعد وہ 10 لاکھ ہو جائے گی. رب دے گا ضرور، اپنے پاس نہیں رکھے گا، مارے گا تب جب پہلے دے گا. تو جب تھوڑا آنا شروع ہو جائے تو انسان سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب معاذ اللہ کسی پہ ظلم کر لوں، کوئی چوری کر لوں، کوئی ڈاکہ کر لوں، کوئی کم تول کم ناپ کے ملاوٹ کر کے کوئی کھاتا پورا کر لوں. پر ایسا کرو گے تو پھر بے برکتی ہوگی، کبھی بھی تھوڑ پوری نہیں ہوگی اور ایسا ہی رہے گا. اور اگر صبر کرو گے اور اسے سمجھو گے کہ یہ آزمائش ہے میری، میں محنت ضرور کروں گا، آگے اللہ کی طرف سے ہے جو اس کا انداز ہوگا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر وہ وقت آئے گا کہ جس کی وجہ سے جتنا تھا اتنا اللہ کی طرف سے ملے گا، پھر روح نکلے گی اور پھر دنیا سے بندہ جائے گا. یہاں جا کر میرے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بول کے قیامت تک کی اپنی امت کو جھنجھوڑ دیا. فرمایا یاد رکھنا رب سے کوئی اکڑ کے رزق نہیں چھین سکتا. کہ کوئی کہے کہ رب نے تو کہ تھوڑا دینا شروع کر دیا ہے میں خود لے لیتا ہوں، فرمایا کسی کی طاقت نہیں. اس سے رزق اس کی بندگی کر کے لیا جا سکتا ہے. اب فلسفہ جو میں نے آغاز سے شروع کیا کہ کافر کا انداز اور ہے، مومن کا انداز اور ہے. کافر ویسے بے تکا کھا رہا ہے،
نہ اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کو دیا بھی اور انداز سے جا رہا ہے، مومن کو دیا پیار کی وجہ سے جا رہا ہے، اور اس وجہ سے اس کی دنیا بھی پھر دین بن جاتی ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا اللہ سے لینا چاہتے ہو تو اس کو سجدہ کر کے لے سکتے ہو، اب کافر سجدہ نہیں کرتا پھر بھی اس کو ملتا ہے، اس واسطے کہ وہ دھتکارا ہوا ہے، وہ یوں ہے جیسے کتے کے سامنے ٹکڑا ڈالو، لے جا، کھا، دفع ہو جا، لیکن مومن کی شان اور ہے، رب رزق بھی دیتا ہے، رب ساتھ پیار بھی فرماتا ہے۔ اس واسطے آج کے امت مسلمہ کے ان احوال میں ہمیں اپنے ماضی کی طرف دیکھنا ہے، ہماری جو مالی حالت ہے، معیشت ہے، اس کا علاج ورلڈ بینک کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج امریکہ کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج گنبد خضرا میں موجود ہے۔ اس واسطے ہمیں ان امور کی طرف متوجہ ہونا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، التجا بھی کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے، اور اس انداز کے ساتھ اپنے آپ کو متوجہ رکھنا ہے جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت، اس کا اس وقت موسم بھی ہے۔ ماہ رمضان شریف، اس میں جو ریٹ نیکیوں کا بڑھ گیا، جو دلوں کی زمین نرم ہو گئی، جو تقوی و پرہیزگاری کے چانسز زیادہ ہو گئے، تو اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر لینی چاہیے تاکہ ہمارے لیے یہ پورے سال تک کی کمائی ہو جائے، بعد والی بے برکتیوں کے مقابلے کے لیے اتنا برکت کا حصول ہو جائے۔ اس میں مختلف اعمال ہیں، ان کی صورت کے اندر جو خود رمضان کے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، تہجد ہے، نوافل ہے، تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، تراویح ہے، اور پھر آگے اعتکاف آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس میں بطور خاص اس مہینے کے ناموں میں سے ایک نام فرمایا ہوا شہر المواسات، رمضان ہمدردی کا مہینہ، رمضان ہمدردی کا مہینہ۔ ہمدردی کیا؟ عملاً ناداروں سے ہمدردی۔ یہ سارے محدثین نے لکھا کہ ہمدردی کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو بیچاروں کو تو ویسے نہیں دن کو کھانے کو ملتا، بھوکے اتنے ہیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، تو جنہیں ملتا بھی تھا انہوں نے کہا رب کے حکم پر ہم بھی نہیں کھائیں گے، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ جنہیں کچھ نہیں ملتا ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اپنی اس انداز میں کر رہے ہیں، اس کو سرکار نے نام دیا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمدردی کے لحاظ سے جو اس وقت آفت اور مصیبت ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے، کتنے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور ان کے اموال لٹ گئے اور گھر مٹ گئے، اور اس وقت وہ بالکل نادار اور مفلس بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ تعاون پھر رمضان شریف کے اندر یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور شہر مواسات سے پوری طرح مستفید ہونے کا موقع ہے۔ اس واسطے بطور خاص تعاون کیا جائے سیلاب زدگان کے ساتھ۔ ہم انشاءاللہ اپنے مرکزی کیمپ سے ادارہ صراط مستقیم میں جو کا لاہور کا جو کیمپ ہے، اتوار کو تینوں صوبوں میں بلوچستان سرحد اور پنجاب کا وہ مظفر گڑھ والا جو علاقہ، ان کی طرف امدادی ٹرک انشاءاللہ روانہ کریں گے۔ یاد رکھیں فہم دین پروگرام آب و تاب سے جاری ہے، اس میں بھی اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔